السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ شیخ العالم عارف باللہ، قدوہ اہل طریقت، کاشف اسرار حقیقت، مخدوم الامم، حضرت سید ابو الحسن علی بن عثمان اجویری علیہ رحمۃ رضوان کا نام سید علی، کنیت ابو الحسن، لقب داتا گنج بخش، مخدوم الامم، اور سلسلہ نسب حضرت مخدوم علی بن عثمان بن سید علی بن عبد الرحمن بن شاہ شجاع بن ابو الحسن علی بن حسین اصغر بن سید زید بن حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ بن علی کرم اللہ وجہہ۔ حضرت داتا صاحب کا سال ولادت کسی قدیم کتب میں درج نہیں، مؤلفین اور مورخین نے ظن و تخمینہ سے 400 ہجری یا 401 ہجری لکھا ہے، اور اس کو یقینی کہا بھی نہیں جا سکتا۔ حضرت داتا گنج بخش کا وطن اصلی افغانستان کا شہر غزنی ہے۔ جلابی اجویری اس لیے کہلاتے ہیں، یہ دونوں محلے غزنی کے ہیں۔ آپ کے والدین کی قبریں غزنی میں ہیں۔ آپ کے خاندان کے تمام افراد صاحب زہد و تقویٰ تھے۔ حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمۃ رضوان علوم ظاہری و باطنی کے بحر ذخار تھے۔ آپ نے صرف خراسان میں 300 علماء و مشائخین سے استفادہ کیا۔ حضرت شیخ ابو القاسم گرگانی علیہ رحمۃ رضوان اور حضرت شیخ ابو القاسم قشیری علیہ رحمۃ رضوان اور ان کے علاوہ حضرت خضر سے بھی خوب استفادہ فرمایا۔ حضرت داتا گنج بخش سلسلے عالیہ جنیدیہ میں حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن الختلی علیہ رحمۃ رضوان کے مرید و خلیفہ تھے۔ آپ کا شجرہ طریقت 10 واسطوں سے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ شیخ العالم عارف باللہ، قدوہ اہل طریقت، کاشف اسرار حقیقت، مخدوم الامم، حضرت سید ابو الحسن علی بن عثمان اجویری علیہ رحمۃ رضوان نائب رسول ہیں۔ حضرت داتا صاحب نے قیام لاہور کے دوران ہزارہا بت پرست کفار کو کلمہ توحید پڑھا کر ان کے سینوں کو نور اسلام سے منور کیا۔ سینکڑوں خداؤں کو پوجنے والوں کو صرف ایک خدا کے حضور سجدہ ریز ہونے پر مائل کیا۔ بے شمار اور لاتعداد گم گشتان ہادیہ ضلالت کو صراط مستقیم پر گامزن کیا، اور کتنے خوش نصیبوں کو اپنے نظر کیمیا اثر کی بدولت ولایت کے بلند پایہ مراتب پر فائز کیا۔ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری علیہ رحمۃ رضوان فرماتے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصہ را پیر کامل، کاملہ را رہنما۔ یہ درست ہے کہ سلطان محمود غزنی کی حکومت کے قیام کے ساتھ ہی یہاں مسلمان ایک حاکم قوم کی حیثیت سے رہنے لگے تھے، اور یہاں کے کفار مسلم عوام سے بظاہر مرعوب ضرور تھے، لیکن ان کے قلوب مسلمان فاتحین کے ساتھ نہیں تھے۔ وہ ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتے تھے، مگر یہاں تشریف لانے والے صوفیاء اکرام حضرت داتا صاحب کی تشریف آوری کے بعد یہاں کی مقامی آبادی میں لاتعداد لوگ ان کی تبلیغ کے سبب حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ چنانچہ یہاں کے باشندوں میں سے ایک کثیر گروہ کی دلی ہمدردیاں مسلم فاتحین کے ساتھ ہو گئی، نظریہ وطنیت خاک میں مل گیا، اور دو قومی نظریہ کی بنیادیں رکھ دی گئیں، اور بعد میں آنے والے صوفیاء اکرام کی مساعی جمیلہ سے اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا، جس سے مسلمانوں کی حکومت استحکام پکڑتی گئی۔ فاتحین نے کفار کو تیر و سنان سے زیر کیا تو نائبین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تیر نظر سے خدائے واحد کا مطیع و فرما بردار بنایا۔ علامہ اقبال نے داتا صاحب قدس سرہ کی عظیم الشان دینی خدمات اور روحانی عظمت کو چند اشعار میں پیش کیا ہے۔
حضرت شیخ مجدد الف ثانی سرہندی قدس سرہ نے لاہور کو جو قطب ارشاد کا درجہ دیا ہے، اصل میں یہ اسی قطب الاقطاب علی اجویری کو خراج تحسین ادا کیا ہے۔ حضرت شیخ مجدد الف ثانی علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں کہ فقیر کے نزدیک یہ شہر تمام ہندوستان کے شہروں میں قطب ارشاد کی طرح ہے۔ اس شہر کی خیر و برکت تمام بلاد ہندوستان میں پھیلی ہوئی ہے۔ ہندو داتا گنج بخش علیہ رحمت رضوان کی بے شمار کرامتیں اور واقعات کتب میں درج ہیں۔ سوانح حیات حضرت داتا گنج بخش میں لکھا گیا ہے، حضرت سید علی اجویری ایک مرتبہ شہر میں اس طرف گئے جہاں راستے میں ہندوؤں کے مندر واقع تھا۔ آج کل یہ علاقہ رنگ محل کے قریب پانی والا کے نام سے منسوب ہے۔ یہاں اس دور میں راوی مندر تھا جہاں کئی ہندو بتوں کی پوجا میں مصروف رہتے۔ آپ نے مندر کے قریب جا کر دیکھا ایک ہندو ایک بت کے سامنے کھڑا ہے اور ہاتھ میں گندم کی روٹی بنی ہوئی چوری ہے۔ آپ نے بت کو مخاطب ہو کر کہا، اللہ کے حکم سے چوری کھاؤ۔ وہ تو بت چوری کھانے لگا اور کچھ اور ہندو بھی وہاں موجود تھے۔ ان میں ایک ہندو پروہت بھی تھا، پنڈت بھی تھا۔ ہندو پنڈت کو بڑا دکھ ہوا کہ ہم سے ایسے واقعات نہیں ہوتے، اس لیے ہماری توہین ہوئی ہے۔ لہٰذا وہ اس ہندو سے ناراض ہو گیا جس کے ہاتھ میں چوری تھی۔ بہانہ بنا کر اس پنڈت نے کہا، تمہارے اس طرح کرنے سے دیوتا جی ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، لہٰذا آج سے ہمارا اور تمہارا بائیکاٹ ہے۔ کچھ روز کے بعد وہ چوری والا ہندو حضرت داتا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضرت لوگ اس روز کے واقعے سے انکار کر رہے ہیں، میری بات کو کوئی سچ نہیں مانتا۔ آپ نے فرمایا، تم اپنے رشتہ داروں اور دیگر احباب کو اکٹھا کر لو اور اللہ کی طاقت دیکھ لو۔ حاضرین جمع ہو گئے۔ آپ نے پھر بت کو حکم دیا، چوری کھاؤ، تو چوری کھانے لگا۔ ہندو لوگ یہ واقعہ دیکھ کر حیرت زدہ ہوئے تو آپ نے لوگوں سے کہا، اللہ ہر کام کرنے کی طاقت رکھتا ہے، لہٰذا تم ان بے جان بتوں کی پوجا سے توبہ کر لو اور اللہ کے سچے دین میں آ جاؤ۔ اب کس توجہ سے بے شمار لوگ کلمہ پڑھ کر اسلام میں آ گئے، اور یہ واقعہ پہلے لوگوں میں سینہ بہ سینہ تھا، لیکن کچھ عرصوں سے لوگوں نے کتابوں میں نقل کر دیا، حقیقت اللہ کو معلوم۔ ایک روز حضرت سید علی اجویری داتا گنج بخش اپنے قیام گاہ پر تشریف فرما تھے اور یاد الہی میں مصروف تھے۔ ایک بوڑھی عورت اس طرف سے گزری جس کے سر پر دودھ کا مٹکا رکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ تم اس دودھ کی قیمت لے لو اور یہ دودھ ہمیں دے جاؤ۔ اس عورت نے کہا، میں یہ دودھ آپ کو نہیں دے سکتی کیونکہ ہم یہ دودھ رائے راجو کو دیتے ہیں۔ اگر نہ دیں تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بھینسوں کے تنوں سے دودھ کے بجائے خون نکلنے لگتا ہے۔ آپ نے عورت کی بات سن کر کہا، یہ دودھ ہمیں دے جاؤ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمہارے بھینسوں کے تنوں سے خون نہیں نکلے گا اور وہ پہلے کی نسبت زیادہ دودھ دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی آفات سے بھی محفوظ رہیں گے، یعنی تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ آپ کی ایمان افروز باتوں سے وہ عورت اس پر رضامند ہو گئی، دودھ آپ کو دے جائے۔ چنانچہ وہ عورت آپ کو دودھ دینے پر راضی ہو گئی، اور جب واپس لوٹ گئی، شام کو جب اس نے اپنے جانوروں کا دودھ دہا تو جانوروں نے پہلے کی نسبت بہت زیادہ دودھ دیا اور اس کے سب برتن بھر گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے دودھ میں بے پناہ برکت ڈال دی۔ یہ خبر بہت جلد لاہور میں پھیل گئی۔ آخر یہ بات لاہور کے گرد و نواح کے دیہاتوں میں جا پہنچی۔ لاہور کے باہر کے ایک اللہ کا فقیر ہے، اگر اسے دودھ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دودھ میں برکت ڈال دیتا ہے اور دودھ پہلے کی نسبت زیادہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ لوگ برکت کی خاطر دودھ آپ کے پاس لے آتے، آپ ضرورت کے مطابق لے لیتے، بقیہ دودھ انہی لوگوں میں تقسیم کر دیتے، اور جب یہ لوگ گھر جا کر اپنے جانوروں کا دودھ دہتے تو اس میں برکت شامل ہو جاتی اور پہلے کی نسبت زیادہ ہو جاتا۔ اس کرامت کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو رائے راجو کو دودھ دیتے تھے وہ دودھ دینا چھوڑ گئے اور اس کے خلاف ہو گئے۔
وہ اپنے جادو کے زور سے ان کے دودھ کا نذرانہ وصول کرتا تھا۔ اسے بہت تکبر تھا، ہمارا دودھ کیوں کوئی بند کر سکتا ہے۔ جب اسے اصل حال معلوم ہوا کہ اللہ کے فقیر کی دعا سے اس کا جادو اب بھینسوں کے تھنوں پر نہیں چلتا، تو اس نے سوچا کہ پہلے سے جادو کو تیز کیوں نہ کر دیا جائے اور اس فقیر کو یہاں سے بھگا دیا جائے جس کے پاس لوگ دودھ کا تحفہ دینا شروع ہو گئے ہیں۔ مگر اسے کیا خبر تھی اللہ کے فقیر کی کیا طاقت ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت اور مدد ہر وقت ان کے شامل حال رہتی ہے۔ آخر کار وہ انتقامی جذبے کے تحت ایک روز داتا صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ نے ہمارا دودھ بند تو کروا دیا، اب ہمارے ساتھ مقابلہ کرو۔ ہم تمہیں اپنی طاقت دکھاتے ہیں اور تم اپنی طاقت دکھاؤ، دیکھیں کون جیتتا ہے۔ اور اس کا خیال تھا کہ سادہ سا فقیر میرے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہے، میں اسے یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دوں گا۔ لیکن اسے کیا معلوم اللہ کے فقیروں کے پاس کتنی بڑی روحانی قوت ہوتی ہے جس کے سامنے دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت ہیچ ہو جاتی ہے۔ آخر اس نے کہا، ہماری طاقت دیکھو، یہ کہہ کر اپنی زبان میں کچھ پڑا اور ہوا میں اڑنے لگا۔ حضرت داتا گنج بخش نے جب یہ دیکھا تو دل میں دعا کی، اے اللہ، میری عزت کا مسئلہ تیرے ہاتھ ہے۔ اس دعا کے بعد آپ نے اپنی جوتیوں کی طرف دیکھا تو جوتیاں خود بخود اوپر اڑنے لگی اور اس کے سر پر برسنے لگی اور وہ مزید اوپر جانے سے رک گیا۔ جوتے پڑنے سے آہستہ آہستہ زمین کی طرف آنے لگا۔ آخر تھوڑی دیر بعد وہ زمین پر آ گیا۔ کچھ کے جادو نے اس کا ساتھ نہ دیا اور اپنی برتری ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ غرض حق کے سامنے باطل جھک گیا، مگر اس کی ہار کیا تھی، وہ اصل میں جیت گیا۔ فوراً اس کا ضمیر بیدار ہوا، میں نے جو کچھ کیا اس کی کچھ حقیقت نہیں، اللہ کے بندے آخر اللہ ہی کے بندے ہیں۔ جہاں تھوڑی دیر پہلے اس کے دل میں بے شمار خداؤں کو پوجنے کا نظریہ تھا، وہ تبدیل ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا حضرت داتا گنج بخش کا خدا واحد ہی سچا ہے۔ وہ زبان جس پر جادو کا زور تھا اس پر اللہ کی صداقت بول رہی تھی۔ آخر وہ حضرت داتا گنج بخش کے قدموں میں گر گیا اور عرض کی، حضرت مجھے بھی راہ حق دکھائیے، کلمہ پڑھا کر مسلمان کیجیے۔ تذکرہ نگاروں میں کسی نے رائے راجو کو پنجاب کا نائب حاکم لکھا ہے اور کسی نے لاہور کا حاکم، کسی نے رائے راجو کو جوگی لکھا ہے۔ بہرکیف وہ جو کچھ تھا اس کے پاس سفلی علم تھا جس پر اس نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنائے رکھا تھا، مگر اس کا علم اللہ کے ولی کے سامنے ہیچ ہو گیا اور وہ ہر طرح سے بے بس ہو گیا۔ لیکن اس کے بے بس ہونے سے اس کا مقدر جاگ اٹھا، وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے رائے سلوک پر گامزن ہو گیا۔ تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ اس کا نام حضرت داتا گنج بخش نے عبداللہ رکھا اور اسے شیخ ہندی کے لقب سے نوازا۔ حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمت الزار کا 465 ہجری مطابق 1072 عیسوی کو ہوا۔ آپ کا مزار پرانوار لاہور میں مرجع خلائق ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگر یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فدا نامہ فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں۔ السلام علیکم۔